السلام علیکم ناظرین، 11 اگست اتوار کا دن ہے۔ اس وقت شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ راولپنڈی، اٹک، اسلام آباد، گجرات، اس کے علاوہ سیالکوٹ، گوجرانوالا، شیخوپورہ، لاہور، ان تمام تر علاقوں پر بھی آج صبح کے وقت اچھی بارش دیکھنے کو ملی ہے۔ تاہم وسطی پنجاب کے بھی کچھ علاقوں پر بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی علاقوں پر بھی بارشیں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ بارشوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ فی الحال جو تربیلا کے ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے، لیکن تربیلا کے مقام سے جو پانی کی جو اخراج ہے اس میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ تاہم آنے والے دنوں پر کیونکہ 15 اگست تک ایف ایف ٹی کی طرف سے جو ہے وہ غیر معمولی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنے کا امکان ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی بارشوں کے حوالے سے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں گا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں پر بھی آج بھی اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ یہ دریائے سندھ سکردو سے بشام سے گزرتا ہے، تو ان علاقوں پر بھی شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے ہو سکتا ہے کہ تربیلا کے مقام سے دوبارہ جو پانی کا اخراج ہے اس کو بڑھا دیا جائے۔ کالا باغ کے مقام پر بھی پانی میں تھوڑی سی جو کمی ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ تاہم اگر بات کریں چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر، تو ان تمام تر جو علاقوں پر بارشوں کی جو امکانات ہیں وہ موجود ہیں۔ بارشیں یہاں پر بھی ہو رہی ہیں اور یہاں پر سیلابی جو صورتحال ہے وہ برقرار ہے۔ 4 لاکھ سے زیادہ جو پانی ہے وہ تونسا، گڈو، سکھر ان علاقوں پر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے اور رات سے یہاں سے گزر رہا ہے۔ یہاں پر بہت سے جو ندی نالے ہیں ان میں تگیانی ہے، نشیبی علاقے زیر آب آئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر تونسا کے مقام پر جو ہے وہ 4,30,000 کا جو ریلا تھا وہ جب گزرا اس کا جو اخراج تھا وہ یہاں سے ہوا، تو اس کے بعد یہاں پر جو صورتحال تھی، کیونکہ یہاں پر آگے 034 اور 035 جو بند ہے وہ بنائے گئے تھے، جو کہ سیلاب آنے سے 15 دن پہلے ہی جن کا کام شروع کیا گیا تھا، لیکن ان میں سے جو ایک تھا 034 وہ ٹوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 70 سے زیادہ جو گاؤں ہیں یہاں کے وہ زیر آب آئے ہیں۔ 70 سے زیادہ گاؤں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی جو زمینیں تھیں، یہاں پہ جو فصلیں تھیں وہ بالکل ٹوٹلی تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کوٹ ادو کے مقام پر جہاں پر یہ جو پتھروں کی مدد سے یہاں پر جو ہے وہ چھوٹا سا ایک بند بنایا گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ ٹوٹ چکا ہے تو پانی جو ہے وہ بستیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت 4,30,000 کیوسیک کا جو آمد ہے وہ یہاں سے ڈسچارج کیا جا رہا ہے تونسا براج کے مقام پر، جو کہ مزید آنے والے دنوں پر اس میں مزید آنے والے گھنٹوں پر اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پانی کالا باغ سے کم ہے، تربیلا سے کم آ رہا ہے، اس لیے کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر پانی فی الحال کم ہے، لیکن تونسا، گڈو، سکھر ان تمام تر علاقوں پر آنے والے 12 سے 24 گھنٹے جو سیلاب کے امکانات ہیں وہ موجود ہے، کیونکہ یہاں سے ایک بڑا ریلا 4,30,000 کیوسیک کا گزر رہا ہے، جو کہ آنے والے 24 گھنٹوں تک ان علاقوں پر رہے گا، اور ان علاقوں پر جہاں پر یہ بند ٹوٹا ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر جو پانی ہے وہ بستیوں میں داخل ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ یہاں پر جو ریسکیو کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے، تاہم ایک دم سے کیونکہ یہ سیلاب جو ہے وہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے آیا تو لوگ اس طرح سے تیار نہیں تھے، لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سے یہ بند ٹوٹ سکتا ہے۔ دوسرا، اس سے تھوڑا سا آگے 035 جو بند ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کی جو حالت ہے وہ نازک ہے، کیونکہ یہ 15 دن پہلے ہی بند بنائے گئے تھے، عارضی بند تھے جن کو پانی کو روکنے کے لیے۔ تاہم زمینی کٹاؤ کا جو بڑا مسئلہ ہے اس علاقے میں، زمینی کٹاؤ بہت زیادہ یہ دریا کرتا ہے۔ تاہم جیسے جیسے سندھ کے حوالے سے آپ کو مزید آئے گی اپڈیٹ وہ بھی بتاتا چلوں گا۔ اب آپ کو چناب کی جو صورتحال ہے وہ بتاتا چلوں۔ سیالکوٹ کے مقام پر جو ہے ہیڈ مرالہ ضلع گجرات کے قریب جو ہے یہاں پر تھوڑا سا پانی ہے وہ کم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ خانگی یہاں پر بھی جو پانی ہے اس میں جو ہے آمد میں کمی ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ قادر آباد، منڈی بہاؤدین کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی کوئی اب خطرہ نہیں۔ جنگ، چنیوٹ ان علاقوں پر بھی جو پانی ہے وہ تھوڑا سا
کم ہوا ہے، لیکن جیسا کہ ایف ایف ٹی کی طرف سے بارشیں بتائی گئی ہیں اور بارشیں ہو رہی ہیں تو مزید 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ہو سکتا ہے کہ مزید چناب میں پانی ہے وہ آ جائے، لیکن فی الحال آج کے دن کے لیے پانی کم ہوا ہے۔ کوئی چناب کے جو ارد و گرد کے علاقے ہیں یہاں پر کوئی سیلابی صورتحال کا فی الحال خطرہ اب تھوڑا سا ٹل چکا ہے۔ جہاں جہاں پانی داخل ہوا تھا، جو بند ٹوٹے تھے یا ندی نالوں کی وجہ سے، وہاں پر ہی صرف نقصان دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ کوئی بڑے پیمانے پر جو نقصان ہے وہ اللہ کا شکر ہے اس سال نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ ابھی ساون کے 4 سے 5 روز باقی ہیں۔ اس کے بعد آگے بھادروں کا مہینہ ہے، پورا مہینہ وہ بھی بارشوں کا باقی ہے۔ تو مزید آنے والے دنوں پر دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے جو صورتحال ہے وہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ 15 کے بعد مونسون کا ایک تگڑا سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر یہ سسٹم اچھی بارشیں برسا دیتا ہے جس طرح پہلے 2 سپیل گزرے ہیں، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ستلج، سندھ اور چناب کی جو صورتحال ہے وہ بگڑ سکتی ہے۔ ستلج کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ حالات نارمل ہے۔ ہماچل پردیش میں شدید بارشیں ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے ابھی تک کوئی الرٹ ایسا نہیں جاری کیا گیا ہم ستلج میں پانی چھوڑ رہے ہیں۔ دریائے بیاس جو کہ ہوشیارپور کے علاقے سے نکلتا ہے بھارت سے، یہاں پر شدید بارشیں ہیں، جس کی وجہ سے گنڈا سنگھ کے مقام پر تھوڑا سا پانی کا لیول اپ ہوا ہے۔ یہ بارشوں کا پانی ہے، فی الحال ڈیم سے کوئی پانی نہیں چھوڑا گیا۔ اگر مزید آنے والے دنوں پر ہماچل پردیش کے علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو پھر صورتحال دریائے ستلج کی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ راوی بالکل نارمل بہہ رہا ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن صورتحال صرف سندھ اور چناب کے حوالے سے ہے۔ اس کی بھی آپ کو جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی سے نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔